الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان 79 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، مگر ہماری طرف سے شکر گزاری، قدر دانی جیسی چاہیے ایسی نہیں پائی جاتی۔ کچھ بندے تو الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں ایک جگہ پر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد کی فیملی، میرا شکر بجا لاؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے کہا کہ میرے شکر گزار بنو۔
میری شکر گزاری کے کام کرو. پھر فرمایا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شکر گزار بندے میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. میجورٹی انسانوں کی ناشکری ہے. کچھ بندے، تھوڑے سے بندے شکر گزار ہیں. بس ہر ایک کو اپنی فیملی کے ساتھ شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہیے. خود اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا لیکن اپنی فیملی کو نہیں سنبھالا تو پورا ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا. اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی سنبھالنا. قرآن کریم میں یاسین شریف کے بعد جو سورت ہے صافات، رب العالمین الرحمن، اس کے شروع میں ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. کچھ بندے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، جب دنیا آرام کی نیند سوئی پڑی ہوتی ہے وہ اٹھتے ہیں اور مسجدوں میں صفیں باندھتے فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. وہ صافات صفن، وہ جماعتیں، دو تین آدمی نہیں، وہ جماعتیں جو سب باندھے فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر گھر گئے تو متعلقین میں سے اگر کسی کو سست سویا ہوا پایا تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں والزاجرات زجرن. پھر جا کر کے بیڈ میں پڑھ نہیں جاتے، سو نہیں جاتے. فالتالیات ذکرن، پھر اللہ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے خاص ہے اور اللہ کا اور ذکر لفظ قرآن سے عام ہے. بس قرآن کی تلاوت یہ بھی مصداق ہے اور کوئی دوسرا اپنا وظیفہ، اپنا ذکر پورا کرے، تسبیح پوری کرے، یہ بھی اس کا مصداق ہے. فالتالیات ذکرن، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ لوگوں سے کہا جا رہا ہے یہ کچھ بندے جب ساری دنیا مزے کی نیند لے رہی ہے اٹھ کر کے مسجدوں میں پہنچتے ہیں اور ایک دو نہیں ہیں، جماعتیں ہیں اور سب باندھے فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. پھر آتے ہیں اپنے متعلقین کو جو سست پاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں. پھر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، دوسرا ذکر کرتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ ان الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود ایک معبود ہے. اس ایک معبود کی شکر گزاری کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. خود عمل کر رہے ہیں، متعلق ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، تو خود ذکر کرنے بیٹھے ہیں، خود تلاوت کرنے بیٹھے ہیں. ان آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے. دو نمازیں بڑی بھاری ہیں بھائیو، دو نمازیں بڑی بھاری ہیں. بردین، دو ٹھنڈی نمازیں بڑی بھاری ہیں. ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز. تو فجر کی نماز تو
ٹھنڈی ہوتی ہے اس وقت کیسی بھی گرمی ہو خون کی ہو جاتی ہے، مگر عصر کی نماز تو ٹھنڈی نہیں ہے، وہ تو دن میں پڑھی جاتی ہے، گرمی میں پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی ظہر کے اعتبار سے تو ٹھنڈی ہے، اس لیے اس کو فجر کے ساتھ ملا ہے۔ اتنی ٹھنڈی تو نہیں ہے جتنی فجر ہے، لیکن بہرحال ظہر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، کسی چیز کا حکم بیان کرنا ہو تو اس جیسی چیز کو اس کے ساتھ ملا کر کے حکم بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا اقتل الاسودین الحیہ والاقرب، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سانپ یا بچھو نظر آیا تو فرمایا مار ڈالو۔ اقتل الاسودین، دو کالوں کو مار ڈالو، سانپ اور بچھو دو کالوں کو مار ڈالو۔ جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو طالب علم پوچھتے ہیں کہ سانپ تو کالا ہوتا ہے، بچھو کہاں کالا ہوتا ہے؟ تو یہ قاعدہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ سانپ کا جو وصف ہے کالا ہونا، یہ بچھو کو اڑایا ہے، اس کے لیے کالا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھ لو، یہ حدیث سنائی تو مسئلہ سمجھ لو۔ نماز پڑھ رہے ہو، گھر میں، جنگل میں، کھیت میں، وہ سانپ نظر پڑا، بچھو نظر پڑا تو نماز میں مار ڈالنا، یہ حکم ہے حدیث شریف میں۔ پھر مار ڈالنے سے نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ اگر آپ نے عمل قلیل سے مار ڈالا تو نماز رہی، پڑھتے رہو، اور عمل کثیر ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی، اسے نہ پڑھو۔ بہرحال سانپ اور بچھو کو جانے مت دو، نماز میں نظر پڑے تو مار ڈالو۔ بچھو مصلی کے پاس سے جا رہا تھا، پاس میں چپل بھی اتفاق سے رکھا تھا، آپ نے اٹھا کر بچھو پر رکھ کر دبا دیا، بچھو مر گیا تو عمل قلیل سے مرا، نماز پڑھتے رہو۔ سانپ نظر آیا اور آپ بھاگے اور گھر میں سے جا کر لاٹھی لائے، اس کے پیچھے دوڑے اور مارا تو عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی، اس سے نہ پڑھو۔ نماز رہی یا نہیں رہی یہ مسئلہ حدیث میں نہیں بیان کیا گیا، وہ مسئلہ فقہا بتائیں گے کہ عمل کثیر ہے نماز باطل ہو جائے گی، عمل قلیل ہے نماز باقی رہے گی۔ حدیث میں تو یہ بتایا کہ اس کنڈیشن میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ اور بچھو نظر پڑے تو اس کو مارو، جانے مت دو۔ ادھر ادھر سانپ گھس جائے گا گھر میں تو پھر معلوم نہیں کیا نقصان پہنچا ہے، بچھو ادھر ادھر کہیں گھس گیا تو پھر معلوم نہیں کیا نقصان پہنچا ہے۔ نماز تو پھر بھی پڑھ لیں گے، اور یہ ادھر ادھر گھس گیا تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ بعض بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی سانپ کے پیچھے دوڑو اور مارو، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز باقی رہتی ہے، ایسا سمجھنے والے بے وقوف ہیں۔ یہ مسئلہ کہ نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، یہ مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا ہے، یہ مسئلہ دوسری جگہ سے طے کرنا ہے۔ یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کنڈیشن میں سانپ اور بچھو کو جانے مت دو، مار ڈالو، ورنہ ادھر ادھر گھس جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا۔ تو میں قاعدہ یہ بتایا تھا کہ دو چیزوں کا حکم بیان کرے، سانپ کو بھی ماننا، بچھو کو بھی ماننا ہے۔ تو سانپ کا جو وصف تھا کالا ہونا، یہ بچھو کو اڑایا، اور یہ کہا دو کالوں کو مار ڈالو۔ میرے بھائیو، اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو فجر کی نماز میں، وہ ٹھنڈی نماز ہے،
اور اثر اس کے ساتھ ملا ہے کہ کوتاہیاں انہی دو نمازوں میں ہوتی. کاروباری لوگ اثر میں کوتاہی کرتے ہیں، عورتیں اثر میں کوتاہی کرتی ہیں، دیہاتی کھیتوں میں کام کرنے والے اثر میں کوتاہی کرتے ہیں، اور باقی نمازوں میں آخر میں مکروہ وقت نہیں ہے. اثر میں آخر میں مکروہ وقت آ جاتا ہے، تو اگر غفلت ہوگی، دیر ہوگی، تو نماز مکروہ وقت میں جا پڑے گی. اس لیے اثر کی نماز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. نہ صرف ہے کہ پڑھنی ہے بلکہ مستحب وقتوں میں پڑھنی ہے. اس لیے اثر کو فجر کے ساتھ ملایا، اور فجر کا جو وصف تھا ٹھنڈا ہونا، وہ اثر کو اڑایا، اور فرمایا دو ٹھنڈی نمازوں کو جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پابندی سے پڑھے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. تو ایسے ٹھنڈے وقت میں جو بندے اٹھ کر سب بستہ ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اپنے متعلقین کو سستی کرتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں. میرے بھائیو، آج ہمارے اندر یہ وصف نہیں رہا. ہم میں سے جو بعض اللہ کے نیک اچھے بندے ہیں جو فجر کی نماز میں پابندی سے آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں سب کو پڑھا سوتا پڑھا پاتے ہیں، اس کو کوئی خیال نہیں کرتے. مرنے دو، اپنے آپ کو سنبھالو. یہ صحیح نہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی دوزخ سے بچاؤ. فیملی کو دوزخ سے بچانا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. پھر آدمی خود فجر کے لیے جو اٹھا ہے وہ اٹھا ہے. تہجد